بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، گزشتہ ملاقات میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ کسی درخت یا پتھر یا کسی اور چیز سے تبرک حاصل کرنا، اس کا کیا حکم ہے۔ بتایا گیا تھا کہ شریعت میں یعنی کلی طور پر اس چیز سے کیا ہے، منع کیا گیا ہے کہ کسی درخت یا کسی پتھر یا کسی اور چیز کا سے تبرک حاصل کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ شرک میں داخل ہے۔ اور اس سلسلے میں وہ قصہ آپ حضرات کے سامنے رکھا گیا تھا جو غزوہ حنین کے موقع پر، یا حنین کے لیے جب صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معیت نکلے تو راستے میں ایک درخت دیکھا، بیری کا درخت۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک درخت مخصوص عرب کے لیے ہے، یعنی بیری کا درخت جس پر وہ اپنے اسلحے وغیرہ لٹکاتے ہیں، اس سے برکت حاصل کرتے ہیں، کہ کاش کہ آپ بھی ہمارے لیے اس درخت کو مقرر کر دیتے تاکہ ہم بھی اس پر اپنے اسلحے وغیرہ لٹکایا کریں، اس کے پاس آ کر بیٹھ جایا کریں، ہمیں بھی کیا ہے برکت نصیب ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس چیز سے کیا ہے منع فرمایا، اور اس چیز کی مذمت بیان کی کہ اس طرح کرنا کیا ہے درست اور صحیح نہیں ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ یہی بات، اسی قسم کی بات موسیٰ علیہ السلام سے بھی ان کے قوم نے کہا تھا کہ جب قوم کے لوگوں نے موسیٰ سے کہا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ تو ہمارے لیے ایک الہ، ایک معبود مقرر کر دے جس طرح ان کے لیے کیا ہے، یعنی غیر کے لیے کیا ہے کوئی معبود کیا ہے انہوں نے اپنے لیے کیا ہے مقرر کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں کیا ہے تفصیلاً بات گزر چکی ہے۔ آج جس پر بات ہوگی وہ یعنی کسی نئے موضوع پر نہیں، لیکن بلکہ اسی موضوع کی کیا ہے تکمیل کی جائے گی انشاءاللہ۔ اور بات اس موضوع پر، اس مسئلے پر کہ شریعت میں یا شریعت اسلامیہ میں تبرک کی کیا حقیقت ہے اور کیا اہمیت ہے۔ اگر دیکھا جائے تو دو اس سلسلے میں اہم قاعدہ اور ضابطہ ہے جو ہمیں اپنے ذہنوں میں کیا ہے بیٹھا رہنا چاہیے۔ نمبر ایک، کسی چیز کی برکت اس وقت تک ہم نہ سمجھیں جب تک کہ اس کے بارے میں ہمیں کوئی دلیل نہ مل جائے۔ کسی چیز کے بارے میں برکت اس وقت تک ہم نہ سمجھیں جب تک کہ اس کے بارے میں ہمیں کوئی دلیل نہ مل جائے، شرعی دلیل ہونا چاہیے کتاب و سنت سے۔ نمبر دو، اگر دلیل سے کسی الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اگر کسی چیز کی برکت ثابت ہو جاتی ہے دلیل سے، تو اس سے برکت اسی طرح حاصل کی جائے جس طرح برکت حاصل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جو طریقہ بتایا گیا ہے۔ تو یہ دو قاعدہ، دو ضابطہ ہمارے ذہن میں رہے تبرک سے متعلق۔ تبرک کی مشروعیت ہے شریعت میں، اس کی حقیقت پائی جاتی ہے، لیکن اس سلسلے میں دو اہم ضابطہ اور دو اہم قاعدے ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے۔ نمبر ایک، کسی چیز کا باعث برکت ہونا، اس کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے کہ دلیل سے وہ بات ثابت ہو، دلیل نہیں تو اسے ہم برکت کسی چیز نہیں سمجھ سکتے۔ نمبر دو، اگر دلیل مل گئی کسی چیز کے برکت ہونے پر تو اس سے برکت اسی طرح حاصل کی جائے جس طرح برکت حاصل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے یا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ میں برکت کی دو قسمتیں ہیں، برکت کی دو قسمتیں ہیں، ایک ہے معنوی برکت اور دوسرا ہے حسی برکت۔ معنوی برکت یعنی اس کے بارے میں بتا دیا کیا ہے کہ ایسا کرو گے تو یہ برکت تمہیں ملے گی، یہ برکت تمہیں نصیب ہوگی، ہمیں وہ چیز محسوس نہیں ہوتی، ہم دیکھ نہیں رہے ہیں اس چیز کو، نہ تو ہمیں محسوس ہو رہا ہے،
اور دوسری قسم ہے برکت کی جو کہ ہمیں محسوس ہوتی ہے، وہ برکت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنے آنکھوں سے محسوس کرتے ہیں، اپنے ذہنوں سے، اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے اس برکت کو کیا ہے محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ دو قسم کی برکتیں شریعت میں کیا ہے پائی جاتی ہیں دین اسلام میں، جس کی اجازت ہے، جس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ معنوی برکت یعنی ایسی برکت جس کے بارے میں ہم محسوس نہیں کر رہے، ہم اسے دیکھ نہیں رہے ہیں، اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ بعض مقامات ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ مقام، یہ فلاں مقام فلاں جگہ کیا ہے باعث سے برکت ہے۔ کچھ اوقات، کچھ زمانے ایسے پائے جاتے ہیں، دن ہوں، مہینے ہوں، یا کوئی چند ایام ہوں، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان ایاموں کے بارے میں کیا بتایا جاتا ہے کہ یہ بھی کیا ہے برکت ان ایاموں میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ معنوی برکت ہو گئی۔ اس کی مثال یوں لے لیجئے، مسجد حرام ہے۔ مسجد حرام کا معاملہ ایسا ہے کہ بہت ہی مبارک جگہ ہے اور بہت ہی برکت ادھر پائی جاتی ہے۔ برکت کس طرح؟ مسجد حرام میں نماز پڑھنا 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ مسجد حرام میں نماز پڑھنا بنسبت دوسری جگہ نماز پڑھنے کی کیا ہے 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ تو یہ برکت ہے مسجد حرام کی کہ 1,00,000 نماز، ایک نماز جو ہے ادھر اس کا یہ اجر ثواب ہے۔ کیا یہ برکت ہمیں محسوس ہوتی ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں؟ ہم نہیں دیکھ رہے، نہ ہمیں جو ہے بظاہر یہ چیز ہمیں کیا محسوس ہو رہی ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے، ہم اسی طرح جو ہے اس بات کو جانتے ہیں۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے۔ شب قدر، لیلۃ القدر ایک مبارک رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو ایک بہت ہی مبارک رات میں نازل فرمایا۔ مبارک یعنی برکت والی رات۔ یہ رات کون سی رات ہے؟ یہ رات لیلۃ القدر، شب قدر ہے۔ اور اس رات کی برکت کیا؟ بہت ساری برکتیں ہیں، جن میں سے ایک اہم برکت وہ یہ ہے کہ اس ایک رات کی عبادت کرنا خیر من 1,000 شہر، 1,000 مہینوں کی عبادت سے خیر اور کیا ہے بہتر ہے۔ یہ اس رات کی کیا ہے برکت ہے۔ تو یہ اس قسم کی برکتیں ہیں جو کہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی، معنوی برکت ہیں۔ رہی بات اس قسم کی جو برکتیں جو کہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی، معنوی برکت ہیں، ہمارا اس کے بارے میں یعنی کیا رد عمل، یا ہماری اس قسم کی برکات کے بارے میں ہماری کیا سوچ، کیا فکر، کیا عقیدہ ہونا، کیا ایمان ہونا چاہیے۔ اگرچہ اس قسم کی برکتیں ہمیں محسوس نہیں ہوتی، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے ہیں، لیکن اگر یہ برکت کا ذکر قرآن مجید میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں پائے جاتے ہیں، تو ہمیں کیا ہے اس پر یقین رکھنا چاہیے، ذرہ برابر کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہاں لیلۃ القدر اتنی برکت والی رات اگر ہے، اللہ نے فرما دیا قرآن مجید میں، نبی نے اس کی فضائل بیان کرتے، لیکن یہ برکت تو ہمیں کہیں پر دکھ نہیں رہی ہے، محسوس نہیں ہو رہی۔ اگرچہ آپ کو محسوس نہیں ہو رہی، دکھ نہیں رہی ہے، لیکن اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہ برکت نہیں جو ہمیں محسوس ہو، بلکہ یہ معنوی برکت ہے اور اس کی حقیقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں بتایا ہے۔ تو اسی لیے اس قسم کی جو برکتیں ہیں، معنوی برکتیں، ہمارا جو ہے اس پر ایمان ہو، یقین ہو، ذرہ برابر کوئی شک نہ ہو، اگرچہ ہمیں یہ چیز محسوس نہ ہو اس کی کیا ہے برکت۔ تو اسی لیے کسی بھی جگہ، کسی بھی مقامات میں سے کسی بھی مقام، اور اسی طرح کسی بھی زمانے کے بارے میں ہم اس وقت تک نہیں کہہ سکتے کہ یہ مقام یا یہ جگہ کیا ہے باعث برکت ہے، جب تک کہ اس کے بارے میں ہمیں صریح واضح دلیل نہ مل جائے۔ ایک اور مثال لے لیجئے، یعنی ذی الحج کا پہلا عشرہ برکت کا عشرہ ہے، جو گزر چکا ہے چند ایام قبل۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو رات کا آخری حصہ، آخری تہائی حصہ، آخری پہر، یہ بھی بہت ہی برکت والا وقت ہے۔ یہ سب معنوی برکتیں ہیں، معنوی برکتیں ہیں جو کہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی، لیکن ہمارا اس پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ رہی بات دوسری قسم، وہ ہے ایسی برکتیں جو کہ محسوس ہم کرتے ہیں، حسی برکتیں محسوس کرتے ہیں، اور
اس قسم کی برکتیں اللہ تبارک و تعالی نے ہو سکتا ہے کسی کھانے میں رکھ دیا ہو، کسی مخصوص قسم کی غذا اور کھانے میں، اور اس بات کا بھی امکان ہے کسی مخصوص قسم کے مشروب یعنی پینے میں رکھ دیا ہے، پینے کی کوئی چیز ہو، یا کسی اور چیز میں اللہ تبارک و تعالی نے رکھ دیا ہے۔ مثال کے طور پر حبت سودا ہے، جسے ہم کلونجی بھی کہتے ہیں۔ حبت سودا یہ ایک مبارک دانہ یا ایک مبارک غذا سمجھیے اس کو۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جسے کہتے ہیں کہ ہمیں فضیلت بتائی ہے حبت سودا۔ حبت سودا کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فی الحبت السوداء شفاء من کل داء الا السام، کہ حبت سودا کلونجی میں ہر بیماری کا علاج ہے، ہر بیماری کا علاج ہے سوائے ایک بیماری، اور وہ ہے موت۔ یعنی موت کے علاوہ تمام بیماریوں کا علاج حبت سودا میں اللہ تبارک و تعالی رکھا ہے۔ تو حبت سودا ایک مبارک دانہ، ایک مبارک غذا، تو اس کی برکت ثابت ہے، اور یہ برکت ہم محسوس بھی کر سکتے ہیں۔ اگر بیماری ہے اور اس بیماری کا علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر حبت سودا سے کیا جائے تو بإذنہ تعالی شفا حاصل ہوگی، بیماری سے چھٹکارا حاصل ہوگا، اور اس بات کو ہم کیا ہے محسوس بھی کریں گے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ حبت سودا کی اگرچہ برکت یا ایک مبارک دانہ بتایا گیا اور اس کی دلیل ہے، رہی بات اس سے ہم برکت کیسے حاصل کریں، اس سے برکت اسی طرح کا حاصل کریں جس طرح ہمیں برکت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یا تعلیم دی گئی ہے، یا رہنمائی ملتی ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ اس دانے کو ہم کھائیں، کھانے میں استعمال کریں، اور اسی طرح اس دانے کا جو تیل ہے اس سے کیا ہے ہم، یا اسے کیا ہے ہم استعمال کریں۔ یہی دو مشروع طریقہ پایا جاتا ہے حبت سودا کا، کیا ہے حبت سودا سے برکت حاصل کرنا۔ برکت حاصل کرنا یعنی جو فضیلت بیان کی گئی ہے اس فضیلت کو حاصل کرنا۔ اسی لیے اگر کوئی شخص اس مشروع طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اپناتا ہے حبت سودا سے برکت حاصل کرنے کے لیے، مثال کے طور پر اگر اسے لے کر کے کہیں پر لٹکا دے تھوڑی سی مقدار میں، یا اس کو رکھ کر کے اسے بوسہ دے، مثال کے طور پر جیسے کہ حجر اسود کو لوگ بوسہ دیتے ہیں، یا یوں سمجھیے کہ حبت سودا کو رکھ کر یعنی کوئی اس کا طواف کرے والعیاذ باللہ اس نیت سے کہ یہ برکت والا دانہ ہے، تو اس طرح کیا ہے برکت نہیں حاصل ہوگی، اس طرح کیا برکت حاصل نہیں ہوگی۔ تو اگرچہ حبت سودا مبارک دانہ، مبارک غذا ہے، تو اس غذا سے برکت اسی طرح حاصل کی جائے جس طرح ہمیں کیا ہے اس کا طریقہ بتایا گیا، اور وہ یہ کہ اس کو ہم کھائیں، اور ہو سکتا ہے کوئی مخصوص نسخہ اہل علم مختلف بیان کرتے ہیں، ان نسخوں کو اپنائیں، اور اسی طرح اس کا جو تیل ہے اسے کیا ہے اپنے استعمال میں لائیں، باذنہ تعالی اس سے کیا ہے شفا کیا ہے ہمیں ضرور کیا ہے حاصل ہوگی۔ اسی طرح ایک محسوس برکت والی چیز ہے آب زمزم، زمزم کا پانی۔ زمزم کا پانی بھی جانتے ہیں کہ ایک بہت ہی مبارک پانی ہے، اللہ کے رسول نے خود فرمایا ہے انہا مبارک، کہ زمزم کا پانی یہ مبارک پانی، برکت والا پانی ہے، یہ کھانے والے کے لیے غذا ہے، اور بھی مختلف اس کی برکتیں بیان کی گئی ہیں۔ اب رہی بات کہ اگر زمزم کا پانی مبارک پانی ہے، برکت والا پانی ہے، اس سے برکت مل سکتی ہے، ہمیں برکت حاصل کر سکتے ہیں، تو برکت کیسے حاصل کی جائے؟ جو اس کا طریقہ بتایا گیا ہے، جو مسنون مشروع طریقہ ہے اسے پیا جائے، ہم اپنے استعمال میں لائیں، کھانے وغیرہ میں استعمال میں لے آئیں۔ لیکن اگر کوئی زمزم کا پانی لے کر کے کہیں پر اپنی گاڑی میں لٹکا دے، اپنے گھر میں کہیں پر لٹکا دے، یا اپنے ساتھ جیب میں لے کسی چیز میں رکھ کر کے اس نیت سے کہ اس سے برکت ملے گی جب تک یہ زمزم کا پانی میرے ساتھ رہے گا، تو یہ مشروع طریقہ نہیں ہے۔ مشروع طریقہ جو بتایا گیا ہے اسی کے طریقے سے کیا، اسی طریقے سے کیا ہے ہم زمزم سے کیا ہے پانی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور محسوس برکت اگر دیکھی جائے وہ یہ ہے کہ کھانے کے لیے جب ہم کھانا کھانا چاہیں تو اکٹھا ہو کر ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھائیں، تو اس میں کیا ہے کھانے میں برکت ہوتی ہے، اور اس برکت کو بھی ہم محسوس کر سکتے ہیں، اور بالخصوص ایک ہی برتن میں کھائیں، بالخصوص ایک ہی برتن میں کھائیں۔ یہ الگ بات ہے کہ
हमारी जो थकाफत, ये हमारा जो कल्चर बन चुका है कि घर में जितने फर्द हैं सुफरे पर या दस्तरखान पर, उतने ही क्या है अलग अलग घर का क्या है प्लेट होगा, बर्तन होगा, हर एक फर्दी तौर पर क्या है अपने बर्तन में डाले और खाए। ठीक है, जायज है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन अगर बरकत चाहते हैं, बरकत हासिल करना चाहते हैं, तो उसका तरीका यह है कि एक ही बर्तन में, बड़ा बर्तन हो, एक ही बर्तन में खाना डाल के खाया जाए। उसमें क्या है बरकत जो है हमें जरूर क्या है महसूस होगी। जैसे कि एक मौके पर एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और कहता है कि या रसूल अल्लाह, हम खाते खूब हैं लेकिन हम आसूदा नहीं होते। खूब खाते हैं हम, लेकिन आसूदगी महसूस नहीं हो रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फलअल्लकुम तफ्तरिकून, मुमकिन है कि तुम सब अलहदा अलहदा होकर खाते हो, एक साथ बैठकर एक बर्तन में नहीं खाते हो। तो उसने कहा कि जी हाँ या रसूलल्लाह, हम ऐसा ही करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया फजतमिउ अला तआमिकुम, तुम सब एक साथ बैठ करके खाना खाओ, अल्लाह का नाम लेकर के खाओ। युबारक लकुम फी, अगर तुम एक साथ बैठ करके अल्लाह का नाम लेकर के खाते हो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी खाने में बरकत जरूर देगा, डालेगा। यानी तुम खाओगे तो तुम आसूदगी क्या है महसूस करोगे। तो ये बात है, यानी ये भी एक बरकत है जिसे हम महसूस कर सकते हैं। तो अगर कोई शख्स चाहता है कि हाँ खाने में बरकत मिले, हमें खाने के जरिए बरकत हासिल हो, तो उसे ये मसनून तरीका, बताया हुआ तरीका जो है अपनाना होगा और एक साथ बैठ करके क्या है खाना होगा। तो ये एक अहम बात थी बरकत से मुतालिक बताना कि शरीयत की तालीमात पर अगर गौर किया जाए तो दो किस्म की बरकतें हैं। एक बरकत वो है जो कि मानवी बरकत है, हम उसे महसूस नहीं करते। हमारा क्या रवैया इस किस्म के साथ, इस किस्म की बरकत के साथ, वो ये कि हम उस पर ईमान रखें, यकीन रखें, अगरचे हम यानी उसे महसूस नहीं करते, लेकिन अगर सही दलील से साबित है तो हमारा उस पर ईमान यकीन होना चाहिए, जर्रा बराबर कोई शक व शुबह क्या है नहीं होना चाहिए। दूसरी किस्म बरकतों की जो कि महसूस कर सकते हैं हम, हमें महसूस हो सकती है, इस किस्म की जो बरकतें हैं, जो नुसूस और दलीलें पाई गई हैं उसी पर इक्तिफा किया जाए। किसी भी चीज के बारे में कहना कि फला चीज बायस बरकत है हमारे लिए जायज नहीं जब तक कि उसकी दलील ना मिले, और अगर दलील मिल जाती है तो उससे बरकत उसी तरह हासिल की जाए जिस तरह जो है हमें बरकत हासिल करने का हमें क्या है हुक्म दिया गया है। एक मसला और है तबर्रुक से मुतालिक, वो ये कि क्या लोगों से यानी शख्सियात से, इंसानी शख्सियत से बरकत हासिल कर सकते हैं हम। जैसे कि बात गुजर चुकी है, दरख्त है, पत्थर है, वगैरह वगैरह, जानवर है मुख्तलिफ किस्म के, किसी चीज से अल्लाह तबारक व तआला, कोई भी चांद है, सूरज है, किसी चीज से बरकत नहीं हासिल कर सकते, मना है इससे शरीयत में। तो क्या शख्सियात, जो इंसानी शख्सियात हैं, क्या उनसे तबर्रुक हासिल किया जा सकता है? नंबर एक, अहले इल्म और अहले फضل से बरकत हासिल करना। उलमाए किराम, अस्हाब इल्म, उनसे बरकत हासिल करना शरीयत में इसका सबूत है। लेकिन अहले इल्म और उलमा और अहले फضل, उनसे बरकत कैसे हासिल किया जाए? उससे उनसे बरकत उसी तरह हासिल की जाए जो तरीका हमें क्या है बता दिया गया है। कोई अगर आए, आलिम की पीठ को यानी छुए, मले, या उसके हाथ को बोसा दे, या उसके पाँव गिर करके जो है झुके इस नीयत से कि बरकत मिलेगी, तो ये तरीका सही नहीं है। अहले इल्म उलमा का एक अजीम मकाम मर्तबा है, एक अजीम मकाम मर्तबा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बल्कि अहले इल्म उलमा अंबिया किराम के क्या है वारिस हैं, अंबिया किराम के वरासा हैं। तो उनसे क्या है बरकत हासिल की जाए। लेकिन बरकत हासिल करने का जो तरीका बताया गया वो ये कि हम उनकी सोहबत में आए, उनके साथ उठे बैठे, उनके मजालिस में शिरकत करें, और जो कुछ वो बताते हैं, सिखाते हैं, रहनुमाई करते हैं शरीयत और इस्लाम से मुतालिक, उसको क्या है हम अपनाएं और उस पर क्या है अमल करें, तब जाकर के हमें क्या है बरकत हासिल होगी। क्योंकि अहले इल्म की मजालिस में बरकत बैठना ये बाइथ अजर सवाब है। अहले इल्म जो बात बताते हैं उस पर अमल करना ये बाइथ अजर सवाब है। ये अजर सवाब जो मिलता है यही तो बरकत है। तो अगरचे उलमा का मकाम मर्तबा बहुत ही
بلند ہے، اونچا مقام و مرتبہ ہے، ان سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن کیا اپنی مرضی سے اپنے حساب سے ہم کوئی طریقہ بنا لیں ان سے برکت حاصل کرنے کا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ کہ ہم ان کی صحبت میں رہیں، ان سے سیکھیں، ان سے استفادہ حاصل کریں، اور اسی طرح ان کی جو مجلسیں ہیں ان میں کیا ہے ہم شرکت کریں، تاکہ ہمیں کیا ہے اس قسم کے اعمال کرنے سے اور ان کی مجلسوں میں شرکت کرنے سے ہمیں کیا ہے اجر و ثواب کیا ہے ملے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں جو ہے بہت ساری فضیلتیں بیان کی ہیں، پھر کبھی جو ہے انشاءاللہ تفصیلاً بات آئے گی کہ اہل علم کی مجلس میں شرکت کرنے پر کیا ہے کیا کیا اجر و ثواب ملتا ہے بندے کو۔ یہ تو رہی ایک عام شخصیت، یعنی جس کو بولتے ہیں اہل علم کی شخصیت، اس سے برکت حاصل کرنا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک ایسی شخصیت تھی کہ جس میں برکت ہی برکت پائی گئی، حسی برکت بھی ہے اور معنوی برکت بھی ہے۔ معنوی برکت یہی کیا کم ہے کہ اگر کسی شخص نے اللہ کے رسول پر ایمان لے آیا اور رسول پر ایمان لانے کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کیا تو وہ جنت کا کیا ہے مستحق ہو گیا، یہ بہت بڑی برکت ہے۔ اسی طرح یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے متعلق ایک معنوی برکت ہے کہ جس نے آپ پر ایمان لایا اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا، آپ پر ایمان لانے کے تقاضوں کو پورا کیا تو وہ جنت میں کیا ہے ضرور داخل کیا جائے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ایسی برکتیں بھی حاصل کی جا سکتی ہیں جو کہ ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اس بات کو کیا ہے محسوس کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ہے، آپ کے بدن کے بال ہیں، سر کے بال ہیں مثال کے طور پر، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم ہے، یہ سب کیا ہے برکت ہے، اور صحابہ کرام نے ایسا کیا ہے، برکت حاصل کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا نہیں، اور نہیں اللہ تبارک و تعالی اس سے روکا۔ تو اگر اس سے روکا رہ گیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ برکت والی کیا ذات ہے۔ اسی لیے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے جب وضو کیا تو وضو کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے جو وضو کا پانی گر رہا تھا زمین کی طرف، صحابہ کرام اسے کیا ہے اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے بدن پر کیا ہے مل رہے تھے، اور یہ سب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا ہے روکا نہیں۔ اسی طرح ایک موقع پر جو ہے ایک نائی آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال کاٹنے لگا تو صحابہ کرام نے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بالوں کو اپنے ہاتھ میں لیا، جیسے کہ صحیح مسلم کی کیا ہے روایت ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ کیا ہے آپ کے بدن کو چھونے لگے، یعنی ملنے لگے اپنے ہاتھوں سے، اور اسی اثنا میں ایک صحابی نے کہا کہ میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر اپنا ہاتھ رکھا، یا آپ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا میں نے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا ہاتھ میرے چہرے پر رکھا تو اس وقت جو ہے مجھے بہت ہی زیادہ یعنی برف سے جو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اسی طرح کیا ہے مجھے ٹھنڈک محسوس ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ رکھنے سے میرے چہرے پر، اور اسی طرح مشک کی جو ہے خوشبو جس طرح ہوتی ہے اسی طرح کی خوشبو بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارکہ سے کیا محسوس ہوئی۔ تو یہ ساری برکتیں ہیں جو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سے حاصل کی ہے، اور جسے کیا ہے انہوں نے کیا ہے محسوس بھی کیا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہمارے درمیان میں نہیں رہے، ایک زمانہ ہو چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو الوداع آپ نے کہا اور رخصت ہو گئے ہیں، تو یہ چیز آج کیا ہے ہمارے لیے ناممکن ہے، نصیب نہیں، لیکن جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا ہے عصر صحابہ یعنی صحابہ کرام کی جماعت، انہوں نے کیا ہے اس قسم کی برکت کو کیا ہے محسوس کیا، اور یہ کوئی شرکیہ عمل نہیں تھا بلکہ اس کی اجازت تھی، اور نہیں اس سے کبھی کسی کو کیا ہے روکا کیا۔ رہی بات کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چھوڑ کر جو دیگر دوسرے لوگ ہیں، صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں، عبادت گزار ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں،
کیا ان سے بھی ان کی ذات سے کیا ہے اسی طرح برکت حاصل کی جا سکتی ہے جس طرح صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے برکت حاصل کیا کرتے تھے؟ کہ آپ کے بدن کو چھونا، آپ کے بال کو حاصل کرنا، آپ کے بدن سے جو پانی ٹپکتا ہو وضو کا بقایا، اس پانی کو کیا اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے بدن پر ملنا وغیرہ وغیرہ. کیا یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے ساتھ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کوئی نیک بندہ ہے، بڑا کوئی جو ہے عالم ہو یا کوئی اور جو ہے یعنی بڑی ہستی ہو، کیا ان کے ساتھ اس طرح کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بعض اہل علم نے جو کہ یعنی اہل السنہ والجماعہ ہی کی طرف کیا ہے منسوب ہیں، انہوں نے کیا ہے اس کی اجازت دی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ انہوں نے اس بات کی اجازت دی، لیکن اگر ہم غور کریں کتاب و سنت اور صحابہ کرام اسلاف کے عمل پر، تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو چھوڑ کر کسی اور کی ذات سے برکت حاصل کرنا، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے برکت حاصل کی جا رہی تھی، محسوس برکت، حسی برکتیں، اس طرح کرنا کیا ہے درست اور جائز نہیں ہوگا. اس سے کیا ہے اجتناب کرنا ہے، اس سے ہمیں کیا ہے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ایک مبارک ذات جس کے بارے میں ہمیں بتا دیا گیا، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں ان کا وہ مقام و مرتبہ نہیں، چاہے وہ صحابہ کرام کیوں نہ ہوں، تابعین ہوں، سلف صالحین، ائمہ کرام، ان کا وہ مقام و مرتبہ نہیں جو مقام و مرتبہ اور جو مبارک ہستی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. ایک دوسری بات یہ کہ کسی شخص کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ یہ نیک ہستی ہے، یہ بہت ہی کیا ہے مشکل عمل ہے. یہ بات الگ ہے کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کی تعریف بیان کر دی کہ ہاں یہ نیک ہیں، جنتی ہیں اور ان کا مقام و مرتبہ ہے. لیکن صحابہ کرام کے بعد کا جو زمانہ آیا یا آج کا زمانہ ہم لے لیں، تو کسی بھی شخص کے بارے میں کہنا ہے کہ یہ نیک بندہ ہے، یقینی طور پر، حتمی طور پر، یہ بہت مشکل کام ہے، ناممکن ہے. بلکہ بظاہر ہم کہہ سکتے ہیں، فیصلہ ہم ظاہر پر کرتے ہیں کہ فلاں نیک بندہ ہے، لیکن حقیقت کیا ہے وہ تو اللہ وحدہ لا شریک سمجھتا ہے. تو اسی لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اسے نیک صالح سمجھیں ظاہر پر حکم لگاتے ہوئے، باطن کچھ اور ہو جو کہ ہم سے کیا پوشیدہ اور مخفی ہو. تو اسی لیے کیا ہے ناممکن ہوگا کہ ہاں کہ کسی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ حتمی طور پر، یقینی طور پر کیا ہے نیک صالح ہے اور اس سے برکت حاصل کی جائے. ایک اور چیز اگر ایسا دیکھا جائے کہ بہت دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ فلاں شخص بہت ہی یعنی اونچی ہستی ہے علم کے معاملے میں اور دینی خدمات کے معاملے میں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بھٹک جاتا ہے، کسی غلط رخ پر، غلط راستے پر چلے جاتا ہے، اور اس کا خاتمہ بھی والعیاذ باللہ اسی پر ہوتا ہے، شر پر اور برائی پر ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اعتبار انہی اعمال کا ہے جن اعمال پر انسان کی موت آئی ہے اور خاتمہ ہوا ہے. اگر اس کا خاتمہ برائی پر، شر پر، گمراہی پر ہوا ہے، تو اس کی جو نیکیاں پہلی تھی وہ نیکیاں اس کی کیا ہے کام نہیں آئی. برائی کا اعتبار ہوگا کہ ہاں اسی پر خاتمہ ہوا ہے اور وہی سمجھا جائے. تو یہ آج اگر لوگ جو ہے نیک لوگوں سے تبرک حاصل کریں، کسی نیک بندے سے، لیکن آگے چل کر وہ گمراہ ہو جائے، تب کیا کریں گے لوگ؟ تو اسی لیے کیا ہے یہ چیز کیا ہے ناممکن ہے کہ کسی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ہاں یہ ایک ایسا شخص ہے جس کے بارے میں ہم حتمی طور پر، یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیک بندہ ہو. اور ایک بنیادی بات وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام میں کہیں پر بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو چھوڑ کر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی اور ہستی، کسی اور شخصیت سے انہوں نے کیا ہے تبرک حاصل کیا ہو. نہ ابو بکر کے ساتھ ہوا یہ معاملہ، نہ عمر بن خطاب، نہ علی، نہ عثمان، چاروں خلفاء راشدین، اور اسی طرح 10 مبشرین بالجنہ، 10 لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں بتا دیا کہ یہ جنتی، یہ جنتی، فلاں جنتی، فلاں جنتی. لیکن کہیں پر بھی یہ ثبوت نہیں ملتا کہ باقی صحابہ کرام نے کیا ہے یہ مبشرین بالجنہ سے کیا ہے تبرک حاصل کیا ہو، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے تبرک حاصل کیا جاتا تھا. تو یہ ایک واضح دلیل ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ کیا ہے یہ معاملہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایک آخری اہم بات وہ یہ کہ اگر کسی ہستی یا کسی شخصیت کو مبارک سمجھ لیں اور اس سے برکت حاصل کریں، یعنی وہ برکتیں جو کہ محسوس کی جا سکتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح صحابہ کرام پیش آیا کرتے تھے، وضو کا پانی ہے، بال وغیرہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ہیں، آپ کا جسم مبارک ہے، اگر اس طرح کسی اور شخصیت کے ساتھ پیش آنے لگے لوگ تو یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کے بنا پر کیا ہے بندہ کیا ہے گمراہ ہو سکتا ہے، یعنی عجب میں یعنی پڑ جائے گا، اور اس کے اندر کیا ہے خوش فہمی میں وہ شخص کیا ہے مبتلا ہو جائے گا کہ میں اتنی اونچی ہستی ہو گیا کہ لوگ کیا ہے مجھ سے برکت حاصل کر رہے ہیں، تو یہ ساری بہت سارے شر کا دروازہ کھل سکتا ہے۔ تو اسی لیے اہل علم کا یہ جو کہنا ہے، جو کہ جمہور اہل علم کا زیادہ تر کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو چھوڑ کر کسی اور ہستی سے کیا ہے اسے کہتے ہیں کہ برکت حاصل نہیں کی جا سکتی ہے، جس طرح صحابہ کرام نے کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ ایک آخری مسئلہ جس پر ہم اپنی باتوں کو ختم کرتے ہیں وہ یہ کہ کچھ اسلامی آثار پائے جاتے ہیں۔ اسلامی آثار سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان مبارکہ، صحابہ کرام وغیرہ کے زمان مبارکہ کہ کچھ یعنی بقایا پائے جاتے ہیں، مکانات ہیں ان کے، کچھ درخت ہیں، کوئی کنواں ہے پانی کا، کوئی راستہ ہے، کوئی درخت ہے، تو کیا ان چیزوں سے برکت حاصل کی جا سکتی یا کیا ان کو اہمیت دینا کیا حکم ہے اس کا؟ اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ ایک درخت جس کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہ کر صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، یہ درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی موجود تھا، تو کیا اس قسم کے جو درخت ہیں ان درختوں کے نیچے جانا اس نیت سے برکت حاصل کرنے کی نیت سے کیا اس طرح کرنا درست ہے یا درست نہیں ہے؟ شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ اس قسم کے جو آثار اسلامیہ ہیں کیوں نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہوں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ ہے وغیرہ وغیرہ، ان کو اہمیت نہ دی جائے، یعنی ان کی ریکھ دیکھ اور اس طرح کا نام ہے ان کو اس کا اہتمام کیا جائے، صفائی ستھرائی اور باقاعدہ زیارت کے لیے اہتمام کیا جائے، اس طرح کرنا کیا ہے درست اور جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ درخت جس درخت نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہر کر کیا ہے لوگوں سے بیعت لی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بعض لوگ اس درخت کے پاس آیا کرتے تھے برکت حاصل کرنے کے لیے، زیارت کی غرض سے، تو امیر المؤمنین عمر بن الخطاب کو اس کے بارے میں علم ہوا کہ لوگ اس نیت سے اس درخت کے پاس جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، تو امیر المؤمنین عمر بن الخطاب نے اس موقع پر کیا ہے اس بات کا حکم دیا کہ تم لوگ اس درخت کو کاٹ ڈالو، زمین سے اسے کیا ہے اجاڑ دو، ختم کر ڈالو، تاکہ آگے لوگ اس کو یعنی کوئی زیادہ لوگوں کے لیے کیا شر اور کوئی خرافات وغیرہ کیا ہے نہ پائی جائے، شرک کا دروازہ نہ کھل جائے، اس کا راستہ کیا ہے نہ پایا جائے، تو اسی لیے عمر بن خطاب نے اسے کیا ہے کاٹ ڈالنے کا کیا ہے حکم دیا، اسے اس درخت کو ختم کر دیا گیا۔ تو اس طرح جو ہے عمر بن خطاب کے بعد بھی بہت سارے ایسے مقامات پائے گئے کہ جب محسوس ہوا کہ لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، لوگ اس کو یعنی زیارت کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں ادھر آنے کا، تو انہوں نے کیا ہے یعنی اس چیز کو کیا ہے ہٹا دیا، بند کر دیا، ختم کر دیا۔ بلکہ عصر حاضر میں اگر دیکھیں، مجھے یاد ہے اچھی طرح، یعنی اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے تقریباً 15-20 سال پہلے اگر یا اور زیادہ ہو مکہ المکرمہ جانا نصیب ہوا ہوگا، تو آب زمزم کا کنواں پہلے یعنی آپ اس کنویں کو دیکھ سکتے تھے، ادھر تک آپ کیا ہے جا سکتے تھے، تو جو اس وقت گیا ہوگا یاد ہوگا کہ لوگ اس کو چھوتے تھے، یعنی آب زمزم کا جو کنواں تھا اس کی دیوار کو جو پارٹیشن بنایا گیا تھا اس کو چھوتے تھے، بلکہ بعض لوگ اس رخ ہو کر نماز پڑھتے تھے، یہ چیزیں دیکھی گئی ہیں۔ بلکہ آج بھی اگر دیکھیں مکہ المکرمہ مطاف میں جو مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم کو چھونا، اس کو بوسہ دینا اور اس رخ ہو کر کے یعنی قصدن اس کے رخ ہو کر کیا ہے نماز پڑھنا، حالانکہ کعبہ سامنے ہے، تو اگر اس قسم کی چیزیں پائی جائیں تو حاکم وقت کو اجازت ہے
کہ اس چیز کو ہٹا دے اور مناسب جگہ اسے کیا ہے منتقل کر دے، تاکہ لوگ کیا ہے شرک میں کیا ہے مبتلا نہ ہو اور توحید پر کیا ہے باقی رہیں۔ تو اسی لیے آثار اسلامیہ جو ہے اگر کہیں پر موجود ہے ٹھیک ہے، کبھی آتے جاتے کوئی اگر گزر کے دیکھ لے، دیکھنے کی نیت سے دیکھ سکتا ہے، لیکن باقاعدہ اہتمام کرنا، زیارت کرنا اجر و ثواب کی نیت سے یا برکت حاصل کرنے کی نیت سے، یہ جائز اور درست نہیں ہوگا۔ اور جب اس قسم کا ماحول اگر پایا جاتا ہے تو حاکم وقت کو اس بات کی اجازت ہے شریعت اسلامیہ میں کہ اس چیز کو کیا ہے مناسب سمجھتے ہوئے مناسب طریقے سے اسے ہٹایا جا سکتا ہے، دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے، یا بالکل اسے ختم کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ خود عمر ابن خطاب نے اس درخت کے ساتھ کیا جس درخت کے نیچے کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، اس درخت کو عمر بن خطاب نے کاٹ ڈالا، حکم دیا اور اسے کیا ہے ہٹا دیا۔ تو یہ چند اہم مسئلے مسائل میں نے ضروری سمجھا، یعنی تبرک اور برکت سے متعلق بتانا، میں خاص بات واضح ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔